بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب، آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ آپ احباب ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے، انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً ہم ان کو پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب، توجہ سے سماعت کیجیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق اللہ العظیم۔
ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کی جو سورہ بقرہ کی آیات بینات تھیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے فرمایا مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے، دیکھا یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، شاید تم سمجھ جاؤ۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی، وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کے کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو یہ یہودی ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے؟ حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو، پھر بدل دیتے تھے اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں ارے کیا بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ احباب ذی وقار، آیات بینات کا مفہوم آپ نے سماعت کیا، اب اس کی وضاحت سماعت کیجئے۔ بنی اسرائیل نے جس بندے کو قتل کیا تھا اور خود ہی اس کے مدعی بن کر تو جناب عدالت میں مقدمہ لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ اس گائے کا ٹکڑا اس کو مارو۔ اب وہ گائے کا ٹکڑا، جو وہ گائے ایک نایاب قسم کی گائے تھی، اس کو ذبح کیا، اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارا، تو اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بیان کر دیا۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اب یہ ان کو سمجھانا مقصود تھا کہ اللہ رب العالمین انسان کو مارنے کے بعد اس کے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جناب مضامین میں سے ایک بڑا مضمون یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین۔ یاد رکھیں کہ کفار جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات مرنے کے بعد اٹھنے کے یقین کے حوالے سے آئی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج جو ہمارے اعمال ہیں، ہم زبان سے تو اس بات کا انکار نہیں کرتے، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ کہیں ہمارے اعمال ایسے تو نہیں کہ ہم شاید دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب ہی نہیں دینا۔ کئی معاملات ایسے ہیں، آپ روزمرہ دنیا داری کے حوالے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک دکاندار جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اسے اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے۔ اگر اس بات کا یقین ہو کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اپنے کیے کے بارے میں مجھے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر کوئی غلط کام نہ ہو۔ یہ جو غلط کام ہو رہے ہیں، گناہ جو ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں آخرت بھولی ہوئی ہے۔ اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ بہرحال وہ جو مقتول تھا زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے، اور پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اوصاف بھی یہاں پر بیان کیے کہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پھر چشمے بھی جاری ہوتے ہیں، لیکن ایک انسان جب پتھر دل ہو جاتا ہے تو خوف خدا سے وہ پگھلتا نہیں۔ کہیں ہمارا حال ایسا تو نہیں ہے؟ اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ ایک اور جملہ یہاں پر سماعت کر لیجئے، میرے پاس وقت قلیل ہے، کہ یہاں پر فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سابقہ کتب جو ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔
لیکن وہ اپنے وقت میں حق پر تھیں۔ آج عمل کس پر ہوگا؟ قرآن پر۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھیں، لیکن ان کے احکامات منسوخ ہو چکے۔ اب عمل تا صبح قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی قرآن پر ہوگا۔ خود بھی قرآن پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم سماعت کریں گے، بیان کریں گے۔ جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب توجہ سے سماعت کیجیے۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، غموں کو جو مٹاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میری شہ رگ سے وہ واقف، میرے ہر کام سے واقف، میری شہ رگ سے وہ واقف، میرے ہر کام سے واقف، مجھے جینا سکھاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، مجھے جینا سکھاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، غموں کو جو مٹاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، کوئی طوفان آ جائے مصیبت کے سمندر میں، کوئی طوفان آ جائے مصیبت کے سمندر میں، مصیبت سے بچاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، مصیبت سے بچاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، فلک کو جس نے تھاما ہے ستاروں کو سجایا ہے، فلک کو جس نے تھاما ہے ستاروں کو سجایا ہے، وہی دنیا چلاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، وہی دنیا چلاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، غموں کو جو مٹاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، لبوں پر ورد مولا سے سکون قلب ملتا ہے، لبوں پر ورد مولا سے سکون قلب ملتا ہے، دلوں کو یہ لبھاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، دلوں کو یہ لبھاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میرے در پر تو آ جاؤ بڑا ہی رحم دل ہوں میں، میرے در پر تم آ جاؤ بڑا ہی رحم دل ہوں میں، جو ہم کو یوں مناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، جو ہم کو یوں مناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، وہ کن کہتا ہے بس ایک دم جو چاہتا
ہے وہ ہوتا ہے، وہ کن کہتا ہے بس ایک دم، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہی ہر شے کا داتا ہے، وہ میرا پیارا اللہ ہے، وہی ہر شے کا داتا ہے، وہ میرا پیارا اللہ ہے، غموں کو جو مٹاتا ہے، وہ میرا پیارا اللہ ہے۔ ذرا یوسف کو دیکھو تم، عجب ہے داستان ان کی، ذرا یوسف کو دیکھو تم، عجب ہے داستان ان کی، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، وہ میرا پیارا اللہ ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، وہ میرا پیارا اللہ ہے، میری بگڑی بناتا ہے، وہ میرا پیارا اللہ ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، حمد باری تعالیٰ، آپ نے سماعت کی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو لفظ بولا قاری صاحب نے، کن فیکون، یا جہاں پر منانے کا تذکرہ آیا، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی ذات قادر مطلق ہے جناب، وہ کسی کی محتاج نہیں، وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ کن فیکون یہ بھی بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ کن کہنے کے لیے بھی ایک محتاجی ہوگی، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات محتاجی سے پاک ہے، یہ صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تو پروگرام کے اگلے مرحلے یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں،
جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، بارنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا، بارنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سماعت کی ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی ذات اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اب قاری صاحب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اول و آخر اور اس طرح کے جو کلمات قاری صاحب نے نعت کے اندر بیان کیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خالق کائنات بنانے میں اول ہے، بنانے میں، اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اول و آخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہونے کے اعتبار سے، بننے کے اعتبار سے اول و آخر ہیں۔ اس آیت کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے، تفسیر روح البیان آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو متعدد تفاسیر ہیں ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس سے کوئی کسی قسم کا شرک کا پہلو نہیں نکلتا۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہیں، اور جب ان کو مخلوق مانا جائے تو پھر کسی قسم کا شرک کا شبہ نہیں رہتا۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہیں؟ صاحب آج کا پہلا سوال، ایک بہن اپنا اور شہر کا نام ظاہر کیے بغیر کہتی ہیں کہ میری عمر 33 برس ہے، میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میرے شوہر کی پہلے بھی 2 بیویاں ہیں، میں تیسری ہوں۔ میرا شوہر اپنی دوسری بیوی بچوں کو زیادہ وقت دیتے ہیں، گھر کے لیے خرچ دیتے ہیں، ہر عید تہوار خوشی غمی کے موقع پر ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن مجھے نہیں۔
پہلی دونوں بیویوں کو الگ الگ گھر بھی دیے ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، لیکن مجھے دوسرے شہر میں کرائے کے مکان میں رکھا ہے۔ میرے پاس 2 مہینے نہیں آتے، آئیں بھی تو 1 ہفتے کے لیے آتے ہیں۔ جب میں بچوں کو وقت دینے کا کہتی ہوں یا اپنے ساتھ شفٹ کرنے کا کہتی ہوں تو غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں کچھ غلط نہیں کرتا، تھوڑا صبر کرو، سب ملے گا۔ اسی انتظار میں 6 سال گزر گئے ہیں۔ میرا شوہر تو اپنے گھر اور بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ رہنمائی کریں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی دکھ بھری کہانی ہے، ظاہری طور پر سننے والے کا دل بھی پگھلے گا، لیکن یاد رکھیں کہ جب شرعی معاملات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے نا، چاہے وہ خاتون کی طرف سے ہوں چاہے جناب وہ مرد کی جانب سے ہوں، جب شرعی معاملات شرعی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو ایسی خرابیاں آنا زندگی کے اندر کوئی محال نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی نکاح کیا جائے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ نکاح کا اعلان کرنا۔ بلکہ امام مالک علیہ رحمہ کا جو قول ہے نا، یہ بڑا پسندیدہ ہے کہ نکاح کا اعلان کرو، پتہ چلنا چاہیے جناب یہ خاتون اور یہ مرد ان کا آپس میں نکاح ہو چکا ہے۔ اب کبھی بھی اگر یہ علیحدہ میں یا کبھی بھی ایک ساتھ یہ کہیں نظر آئیں تو ان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ذہن کے اندر کوئی برا خیال نہ آئے کہ یہ کیا آپس میں لگتے ہیں۔ تو اس لیے اگر نکاح کا اعلان کیا ہوتا تو یہ ساری خرابیاں آپ کی زندگی میں نہ آتیں۔ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے 4 بیویوں کو آزاد 4 خواتین کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن یہ جائز کی حد تک ہے۔ اس کے لیے باقی معاملات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا مرد کے لیے لازم ہے۔ مردوں کو یہ تو یاد ہوتا ہے کہ جی ہم نے 4 شادیاں کرنی ہیں، لیکن کبھی یہ شاید فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کانوں سے نہیں گزرا کہ اگر انصاف نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ ایک حصہ مفلوج ہوگا۔ تو اگر انہوں نے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں آپ نے غلط کیا ہے، میں آپ کو اس میں قصوروار ٹھہراؤں گا۔ کیا جب نکاح ہوا تھا تو آپ کے گھر والے اس میں شامل تھے؟ اگر آپ کے گھر والے شامل تھے تو کیا مرد کے سارے گھر والے شامل تھے؟ اگر ایسی صورتحال نہیں تھی تو آپ نے خرابی یہیں سے کی ہے۔ شرعی طور پر کوئی کام جائز ہوتا ہے جناب، لیکن اس کو کرنا لازم نہیں ہوتا۔ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جائز کام کو کیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جناب، جواز کی حد تک فتویٰ لیا اور جناب اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری خرابیاں کیوں آئیں کہ آپ نے نہ تو اپنے گھر والوں کو یہاں پر بٹھایا ہوگا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو، بس چھپ چھپا کے نکاح کر لیا۔ وقتی تھوڑی سی جو ذہن کے اندر ایک ہوتی ہے نا نفسانی خواہش، اس کو تھوڑی دیر کے لیے نا ذرا سائیڈ پہ بھی رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جناب، فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے نہ تو غصے کی حالت میں کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ خوشی کی حالت میں۔ اگر غصے کی حالت میں کریں گے تب بھی فیصلہ غلط ہوگا، اور اگر جناب بہت زیادہ پیار محبت میں فیصلہ کر لیں گے تب بھی فیصلہ غلط ہوگا۔ تو بہرحال آپ اپنے خاوند سے مطالبہ کر سکتی ہیں اپنے اخراجات کا، اور وقت دینے کے حوالے سے خاوند اگر مکمل ٹائم نہیں دیتا، ضروریات زندگی مہیا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ تمام بیویوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرے۔ تاہم اب یہی ہو سکتا ہے کہ صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ یاد رکھیں مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ مسلمان کے لیے 2 چیزیں ہیں، یا تو اسے نعمت ملے گی یا تکلیف۔ نعمت ملے گی شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دے گا۔ مصیبت آئی ہے صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا۔ تو اب یہی ہو سکتا ہے میری بہن کہ آپ صبر شکر کریں جس طرح بھی ہے، اور اپنی زندگی کو گزارے، حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں۔ بہرحال اگر آپ عدالت میں مقدمہ لے کے جانا چاہتی ہیں تو آپ کو شرعی طور پہ اختیار ہے، اپنا معاملہ قاضی کے پاس لے جائیں۔ اگر آپ اس کو سرے عام اور اپنے خاوند کے اوپر جناب آپ زور دیتی ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی منفی اثرات بھی سامنے آئیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ خاوند کو یہ آپ پروگرام دکھائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے خاوند کا دل بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اپنے والد صاحب کو کہیں کہ آپ کے لیے نا نام لے کے آپ کا دعا کریں، کیونکہ والد کی دعا بڑی مقبول ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہو تو وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، جو ابھی تک صورتحال سامنے تھی وہ تذکرہ کر دیا۔ مفتی صاحب اگلا سوال، چاشت اور اشراق کی نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ اور مفتی صاحب اس کی ادائیگی کا مکمل طریقہ بھی سکھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ ایک ہے فرائض، فرائض کی ادائیگی وہ ہے جو کرنا لازم ہے، اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کو نفلی عبادات کہا جاتا ہے، اور نفلی عبادات کے اندر تشہیر نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے۔ تاہم اشراق کے بارے میں حدیث مبارکہ سماعت کر لیں، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا، نماز فجر جماعت سے ادا کی اور اس کے بعد ذکر خدا میں لگا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، سورج نکل آیا، اپنا جو اس کا یوں سمجھ لیں کہ سرخ کلر تھا وہ ختم ہو گیا اور تھوڑا سا بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ 2 رکعتیں پڑھنے کا ثواب کتنا ہے جناب؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آج حج اور عمرہ کتنا مہنگا ہے جناب، اور کتنی مشقتیں اس کے اندر اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ نماز فجر ادا کر کے ذکر خدا کرتا رہے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے تو کتنا ثواب مل رہا ہے حج اور عمرہ کا۔ اس کے بعد آتا ہے جناب چاشت کے حوالے سے۔ نماز چاشت مستحب ہے کہ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی 12 رکعتیں ہیں، اور افضل 12 رکعتیں پڑھنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کیسا محل بن رہا ہے جناب؟ سونے کا۔ تو اس لیے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اگر نہ بھی ہو تو کم از کم 2 ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑ ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ، اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ، بری بات سے منع کرنا صدقہ، اور ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کی کفایت کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں ایک بندے نے اگر سارا دن کوئی ذکر و اذکار نہیں بھی کیا تو اگر یہ 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں چاشت کی، یہ چاشت کا وقت کب شروع ہوگا جناب؟ اشراق کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا، یوں سمجھیں کہ سورج جیسے ہی تھوڑا سا بلند ہو گیا نا، چاشت کا وقت شروع ہو گیا۔ ایک اور روایت سماعت کر لیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، آخر دن تک میں تیری کفایت کروں گا۔ تو 4 رکعتیں شروع میں جناب پڑھ لیں، 2 اشراق کی پڑھ لیں، 2 چاشت کی پڑھ لیں، تو سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں ان پر، اور بھی بہت زیادہ اس کے اندر فضائل ہیں۔ جو 2 رکعتیں چاشت کی پڑھتا ہے، اس پر محافظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو اتنی ساری فضیلتیں ہیں، تو اس لیے ان کو کر لینا چاہیے، کم از کم زندگی میں 1-2 بار تو لازمی کرنا چاہیے۔ کوئی مستحب عمل بھی ہو تو اس کو بہرحال چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مفتی صاحب آپ نے وقت کے متعلق بتایا، اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے بعد 15-20 منٹ بعد سے لے کر 1-2 گھنٹے تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو چاش کا وقت کب تک رہتا ہے یہ بتائیے؟ یہ رہتا ہے جناب زوال سے پہلے تک، یعنی جب تک سورج کو زوال نہیں آتا، یعنی بالکل سر پہ نہیں آ جاتا، اس سے پہلے تک چاشت کی رکعتیں پڑھ۔ بڑا اچھا سوال کیا قاری صاحب نے کہ ہم نے ابتدا تو بتا دی، انتہا بھی بتانی چاہیے تھی۔ بہرحال اشراق کا وقت یاد رکھیں، جیسے ہی سورج مکمل نکل آئے تب اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی یوں سمجھ لیں کوئی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اس کو تصور کر لیں، اور اس کے بعد سے جناب چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے جو کہ زوال تک رہتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے جب بھی آپ کو موقع ملے پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت اور اشراق کی رکعتیں ظاہر ہے کہ زیادہ ہیں، تو اگر کوئی 4 اکٹھی پڑھنا چاہے
چار چار اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے، یاد رکھیں نفلی عبادات میں چار بھی نفل اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ دو دو کر کے پڑھ لیے جائیں، الا یہ کہ عصر سے پہلے جو چار سنتیں غیر مؤکدہ جن کو کہا جاتا ہے، عشاء سے پہلے جو چار سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کو چار پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی نفلی عبادت کریں تو کوشش کیا کریں دو دو کر کے پڑھیں، کہ دو دو کر کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاشت اور اشراق میں کوئی خاص صورتیں چاروں کل وغیرہ پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل، چاروں کل جو ہے نا، جس صورت کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھیں، تاہم اگر چاروں کل آپ ان میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کی زیادہ فضیلت ہے۔ بہرحال مطلق قرات آپ کر سکتے ہیں جس طرح بھی ممکن ہو۔ مفتی صاحب اگلا سوال محمد خلیل سکھر سے پوچھتے ہیں کہ ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے؟ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، کیا ان کے بارے میں گناہ کے درجات میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا اور وہ کرنا لازم قرار دیا، اس کو کہا جاتا ہے فرض، وہ کسی حال میں بھی بندے سے ساقط نہیں ہوتا، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نہ کرنے کا حکم ہے، جس سے بچنا لازم ہے، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق نصوص قطعیہ کے ساتھ ہے۔ نصوص قطعیہ کہا جاتا ہے قرآنی آیات کو۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو اور وہ لازماً کرنا ہو تو اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ جس سے بچنے کا حکم ہے، اس سے رکنا لازم ہے، اس کو کریں گے تو یہ حرام کے زمرے میں آئے گا۔ جو نصوص قطعی آپ نے بتایا، یہ احادیث میں بھی ہوتا ہے؟ احادیث کے اندر بھی نص حدیث ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن قطعی جو حکم ہے نا وہ قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال ایک فرض ہے اور دوسرا ہے حرام۔ ان کے مابین جو درجات ہیں وہ مختلف ہیں۔ کسی کام کی نوعیت کیا ہوتی ہے، یہ مسئلہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، ہوتا وہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی فلاں کام مکروہ ہے، کوئی نہیں کر بھی لیں گے تو کیا ہے۔ یاد رکھیں مکروہ تحریمی بھی حرام ہی ہے، صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو حرام ہے اس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید کی آیت یعنی نص قطعی سے وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور جو مکروہ تحریمی ہے اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو قرآن کا کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کو کرو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ جو چیز تمہیں عطا کرے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ تو اگر کسی چیز کے بارے میں حدیث مبارکہ سے منع کیا جائے، حدیث مبارکہ کے اندر اس کی دلیل ہو، تو اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ اس سے رکنا بھی لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ کرے گا تو عوام کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وہ کرنے والا بندہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ گدھے کے گوشت کے بارے میں آپ کو دلیل جو ہے وہ جناب حدیث سے ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ اب کوئی بندہ کہے جی مکروہ ہے، کوئی نہیں میں استعمال کر لیتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی حرمت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکروہ ہے تو اس کو کھا لیا جائے، بلکہ یہ بھی حرام ہی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے۔ اس کے بعد جی مکروہ تحریمی کے بعد درجہ آتا ہے اساءت کا۔ کسی کام کو شریعت نے برا کہا ہو تو اس کو کہتے ہیں اساءت۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہ، خلاف اولا بھی ایک ہوتا ہے۔ کسی کام کو یوں سمجھیں کہ شریعت نے کہا کہ اس کا خلاف کرنا بہتر تھا تو اس کو خلاف اولا کہیں، یعنی اولا کا خلاف اس نے کر دیا، تو یہ بھی ایک درجہ ہوتا ہے۔ اولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اولا کا معنی ہوتا ہے بہتر، یعنی بہتر کا خلاف کسی نے کر لیا۔ اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے اساءت کا، کہ شریعت نے اس معاملے کو، اس عمل کو شریعت نے برا کہا ہو تو اس کو اساءت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایک درجہ مکروہ تنزیہی، جو حلال کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے مباح۔ مباح کا معنی ہوتا ہے جائز۔ واجب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے چھوڑنے پر شریعت نے کوئی وعید سنائی ہو۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے سنت کا۔ سنت کی آگے پھر دو اقسام ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہو، کبھی ان کو چھوڑا نہ ہو۔ سنت غیر مؤکدہ وہ سنت ہوتی ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت تو نہ فرمائی، صرف امت کی آسانی کے لیے
کبھی کبھار اس عمل کو چھوڑ بھی دیا ہو، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ ان تمام صورتوں کو جناب نفل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے مستحب کا، کہ شریعت نے کسی عمل کو اچھا قرار دیا ہو، اس کے کرنے میں کوئی فائدہ حاصل ہو، اس کو مستحب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فرض کی آگے پھر دو اقسام ہیں، ایک ہے فرض قطعی اور ایک ہے فرض کفایہ۔ اگر کوئی ایک بندہ کسی عمل کو کر لیتا ہے، باقی بری ذمہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو فرض کفایہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ درجات ہوں گے، جو لب لباب تھا وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ تاہم یہ مسئلہ یاد رکھیں، علماء اگر کسی کام کو ناجائز کہیں تو عوام کے لیے اس سے بچنا لازم ہے، کہ علماء کے پیش نظر کوئی دلیل ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ صاحب آپ نے ابھی گدھے کے متعلق فرمایا کہ وہ قرآن پاک میں نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے، تو قرآن پاک کی نص قطعی سے حرام ہوتا ہے، تو کیا واقعی حدیث سے بھی جو چیز ثابت ہوتا ہے وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جناب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز سے منع فرمائیں، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، یہ صرف آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے، کوئی ایک مسئلہ بیان کر دیں تو اسی پوائنٹ کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ بہرحال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی بات نہیں کریں گے، ان ہوا الا وحی یوحی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، حکم الہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال مکروہ تحریمی سے رکنا بھی لازم، وہ بھی حرام ہی سمجھے، اس کو کوئی حلال نہیں سمجھا جائے یہ گا۔ سوال اس لیے میں نے کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ تو ہم مانیں گے، وہ حدیث گویا کہ دبے لفظوں میں انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ابھی جملہ فرمایا نا جناب، یہ عوام کے اندر بڑا ایک عجیب جملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا فرمان ہے، بلکہ اس کو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کو مولا علی رضی اللہ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آخر زمانہ میں لوگ آئیں گے کہ جو قرآن پڑھ کر کہیں گے کہ ہم قرآن کی بات مانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی یاد رکھو، اس دور کے اندر غالباً حضرت علی کا فرمان ہے، اب ظاہر ہے حضرت علی کا فرمان ہو رضی اللہ عنہ، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر ہی کوئی بات کریں گے، اپنی طرف سے تو نہیں دین کی بات کریں گے۔ تو آپ کا فرمان ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ آئیں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے، لیکن یاد رکھنا تم حدیث کو ساتھ میں لانا، سنت کو ساتھ میں لانا، تب جا کے تمہیں قرآن سمجھ آئے گا، ورنہ تو قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ بے شک۔ مفتی صاحب اگلا سوال سہیل میمن کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا ہم تمام گناہوں کی ایک ساتھ توبہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا ہی تفصیلی جواب ہے اس کا، لیکن میں کوشش کروں گا مختصر کرنے کی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق نہ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے منع، یوں سمجھیں کہ حقوق اللہ ہیں، ان کی ادائیگی نہیں کی، تو ان گناہوں کا تعلق نہ کرنے کی وجہ سے ان گناہوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تو مجموعی طور پر اگر کوئی بندہ توبہ کر لے گا، مولا کریم تیرے ساتھ منسلک جو میری خطائیں تھیں، مولا کریم ان کو معاف فرما دے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ من وجہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من وجہ حقوق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، من وجہ حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ دیت ہے۔ کسی بندے کو اللہ نہ کرے کسی نے قتل کر دیا، اب اس کی دیت کے حوالے سے اس سے کچھ مال لیا جائے گا، تو اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے، حقوق العباد کے ساتھ بھی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بندوں سے بھی معاف کروانا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ طائب کرنا لازم ہے۔ لیکن یاد رکھیں جناب، حقوق العباد ایسے ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے گناہ کی نوعیت پر ہے کہ گناہ کیسا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ کچھ گناہوں کا تعلق لذات کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسے ہی فضول میں جناب اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو ذہن کے اندر ایک عجیب سا فطور پیدا کرنا، ایسے گناہوں پر نادم ہو۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، توبہ طائب ہوں، بندوں سے معافی تلافی کروائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا کریم میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہیں سب کو معاف فرما دے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ہے۔ تو جناب ہر گناہ کے لیے اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے
تو اس کی تو آپ اجتماعی طور پہ جناب معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ استغفار کر سکتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پہلے ادائیگی کریں، اس کے بعد جناب پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یاد رکھیں حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا لازم ہوتا ہے، بہرحال گناہ کی نوعیت پر ہے۔ صاحب اگلا سوال، ایک بہن راول پنڈی سے پوچھتی ہیں کہ کیا کیکڑے کا سوپ پی سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا ہی عجیب سوال، عجیب اس معنی میں کہ ہمارے ہاں نا یہاں پر آپ کسی بھی بندے سے یہ جملہ بولیں گے نا تو وہ آپ کو کہے گا جی بالکل مجھے تو گھن آتی ہے اس سے۔ یاد رکھیں کہ عند الاحناف سمندری شکار میں سے اس چیز کو کھایا جائے گا کہ جس کو مچھلی کہا جاتا ہے، جس چیز پر لفظ مچھلی بولا جاتا ہے، جس شکار پر، سمندر کے شکار میں سے جس پر لفظ مچھلی بولا جاتا ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور شکار کو جو کہ سمندری ہو کھانا جائز نہیں ہے۔ بعض نے یہ بھی تعریف کی کہ جو چیز پانی کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی اس کو مچھلی کہا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ مچھیرے جو ہیں نا، مچھلیاں پکڑنے والے، وہ جس چیز کو مچھلی کہیں گے اس پر مچھلی کا اطلاق ہوگا، اور جس کو وہ مچھلی نہیں کہیں گے اس کو ہم مچھلی نہیں کہہ سکتے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ احتیاطی قول احناف کا ہی ہے، اس لیے اسی کے اندر عافیت ہے۔ اگر آپ اس سے باہر نکلیں گے تو پھر جناب اور بہت ساری خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تاہم اپنی اپنی فقہ کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی آپ کے گوش گزار کر دی، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔